ہمارے لیے انتہائی سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ اسیر ناموس توحید و سنت محسود الزمان مقرر شیریں بیان حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب زید مجدہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل حال ہی میں عالم بننے والے یونٹ شیخ القرآن کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا احمد شعیب صاحب جو کہ حال ہی میں درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں، حضرت کے ہاتھ سے دستار بندھوائیں۔ مدرسہ اشاعت القرآن سے تکمیل حفظ قرآن مکمل کرنے والے حافظ محمد زہیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی دستار حضرت سے بندھوائیں۔ اب میں امیر اشاعت توحید و سنت کراچی سٹی جناب حضرت قاری عبدالرؤف عابد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت کو خطاب کی بھی دعوت دیں۔ جناب قاری عبدالرؤف عابد صاحب امیر اشاعت توحید و سنت سٹی کراچی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا مل کر بیٹھیں۔ پیچھے جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کافی مشکل ہو رہی ہے اور کچھ احباب نیچے بھی کھڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی اوپر بیٹھ کر حضرت کے خطاب کو سن سکیں۔ درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا ہمت کریں اور مزید آگے بڑھیں، خلا کو بالکل پر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان جو دور دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب، اور یہ اس جگہ کالا پل پہلی دفعہ نہیں آئے بلکہ کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ اہل علاقہ ان کے نام سے واقف ہیں اور ان کے بیان سے بھی خوب واقف ہیں کہ ان کے بیان کا کیا انداز ہے۔ اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے بیان سے پورا مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر مہمانان گرامی جو دور دراز اورنگی ٹاؤن، بنارس، لانڈی، کماڑی اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، سب کا ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اہل علاقہ بھی تشریف لائے پروگرام کو سننے کے لیے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے مہمان حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز سے جس طرح اپنی شروع کے بیانات میں جوانی کی طرح بیان فرمایا کرتے تھے، اسی انداز میں آج بھی بیان فرمائیں تاکہ کالا پل کی گلی کوچوں میں توحید السنت کے جواہر پارے پھیل جائیں۔ حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب اور مولانا احمد صہیب صاحب جنہوں نے ان کی دستار بندی کی، ایک نسبت اور بھی ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پہلے کئی دفعہ یہاں تشریف لا چکے، تو جب ان کو میں نے اطلاع دی کہ آج جو ہے آپ کی دستار بندی بھی حضرت احمد شعیب خان صاحب سے کرائی جائے گی، تو ان کی والدہ کے ذریعے پتہ چلا کہ جب احمد صہیب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی حضرت تشریف لائے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اشاعت والے ولی کو نہیں مانتے، ولی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے اس بچے کو اٹھایا، اس کے لیے دعا کی
اور آج الحمدللہ اتفاق کی بات ہے کہ اس کی ختم بخاری کے موقع پر اس کی دستار بندی کے لیے بھی حضرت تشریف لا چکے ہیں. یہ ان کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے. ہم اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ولی اسے کہتے ہیں جو قرآن و سنت کا پابند ہو. اب میں حضرت کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں، اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے قرآن سنت کے جواہر پارے پیش فرمائیں گے. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی وقار علماء کرام کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر اشاعت التوحید و سنہ کے زیر انتظام و انصرام
انعقاد پذیر ہونے والی اس دینی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان عزیزوں کا یہ علم دین حاصل کرنے والا عمل ان کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جن میزبان دوستوں نے آج کی یہ خوبصورت دینی محفل سجائی، اللہ ان کی جان، مال، عزت، اولاد، رزق میں مزید ترقیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ شیخ المشائخ، رئیس المفسرین، سند المحدثین، قدوۃ السالکین، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بھچراں میاں والی والے، انہوں نے فرمایا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسئلہ سمجھانے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا ہے ان میں سے ایک انداز ہے کہ دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ کیا مطلب؟ یا تو اللہ کریم پچھلے انبیاء کرام کا مختصر حوالہ پیش کرتا ہے، میرا محبوب یہ مسئلہ بیان کرنے میں اکیلا نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ نمبر 2، یا اللہ کریم مختلف انبیاء علیہ السلام کے تفصیل کے ساتھ حوالے بیان کرتا ہے، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ بیان کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انداز یہی تھا۔ اور نقل تیسری کا انداز یہ ہے، یا اللہ کریم مسئلہ منوانے کے لیے پچھلی آسمانی کتابوں کا حوالہ پیش کرتا ہے، میرا محبوب یہ مسئلہ بیان کرنے میں اکیلا نہیں، پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی مسئلہ وہی تھا جو میرا حبیب بیان کر رہا ہے۔ مسئلہ تو پچھلی آسمانی کتابوں کے ماننے والے علماء بھی مان چکے۔ اور 5واں انداز یہ ہے کہ یا اللہ فرشتوں سے دلیل بیان کرتا ہے، یہ مسئلہ فرشتے بھی مان گئے، تم کیوں نہیں مانتے؟ اور 6واں انداز یہ ہے کہ یا اللہ جنات کا حوالہ پیش کرتا ہے، جنات جیسی شریر اور شیطان مخلوق بھی یہ مسئلہ تسلیم کر چکی ہے، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اور 7واں انداز یہ ہے، یا اللہ مسئلہ منوانے کے لیے پرندوں کا حوالہ پیش کرتا ہے، بے زبان پرندے بھی یہ مسئلہ مان چکے ہیں، تم کیوں انکار پر اڑے ہوئے ہو؟ جس مقام کی تلاوت کا اللہ نے مجھے شرف عطا کیا، اس میں اللہ نے دلیل نقلی کی ایک قسم بیان کی ہے، پرندوں کا حوالہ پیش کرنا۔ سنیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ سورت کا نام سورت النمل، آیت نمبر 20، 19واں پارہ، اس صفحے کی پہلی سطر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد پرندہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر، 7 زمینوں کے نیچے جہاں پانی موجود ہو میں دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب بھی ہم سفر پر جائیں تو نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے،
جہاں بھی پانی کی لشکر کو ضرورت پڑی تو نے جگہ بتانی ہے، جنات کنواں کھود کر پانی نکال لیں گے۔ حضرت بالکل ٹھیک حدود دربار سے چلا گیا۔ کالا کوا بیٹھا تھا دربار کے اندر۔ کالے کوے نے کہا حضرت حدود پرندہ آپ کے سامنے جھوٹ بول گیا ہے۔ جھوٹ میرے سامنے؟ وہ کیسے؟ کالا کوا کہنے لگا حضرت زمین کے اوپر جال بچھا ہوتا ہے، حدود اس میں پھنس جاتا ہے۔ جس کو زمین کے اوپر پڑا ہوا جال نظر نہیں آتا، زمین کے نیچے پانی کیسے دیکھ لیتا ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے۔ حدود کو بلاؤ۔ حدود حاضر ہوا۔ کیوں تم نے میرے سامنے غلط بیانی کی ہے؟ حضرت کیسی غلط بیانی؟ فرمانے لگے زمین کے اوپر پڑا ہوا جال تجھے نظر نہیں آتا، تو جال میں پھنس جایا کرتا ہے، سات زمینوں کے نیچے پانی کیسے دیکھ لیتا ہوگا؟ حدود نے ادب سے عرض کی حضرت یہ بات آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کیا کالے کوے کی طرف۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حدود کہنے لگا زاغ کو حکم خدا را منکر است، کر ہزاراں عقل دارد کافر است۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اصل میں کالا کوا اللہ کریم کی تقدیر کا منکر ہے، یہ کمال میرا نہیں رب العالمین کا ہے۔ اللہ دکھانے پہ آئے مجھے سات زمینوں کے نیچے پانی دکھا دیتا ہے، اللہ نہ دکھائے زمین کے اوپر پڑا ہوا جال مجھے نظر نہیں آتا، یہ کمال میرا نہیں، یہ قدرت رب العالمین کی ہے۔ کالے کوے کو نکالو، گیٹ آؤٹ۔ واقعی حدود نے ٹھیک کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر میں تھے، فرمایا وَقَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ پرندوں کی حاضری لگائی، کوئل، فلاں پرندہ، چڑیا، لبیک حاضر۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر پرندوں کا نام لیتے لیتے فرمایا حدود، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری بار فرمایا حدود، کوئی جواب نہیں سنائی دیا۔ تیسری بار فرمایا حدود، حدود ہوتا تو جواب دیتا۔ فرمانے لگے مال لا ارى الحدود ام کان من الغائبین۔ پتہ نہیں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ہو گیا، رش زیادہ ہے، مجمع بہت بڑا ہے، حدود اندر موجود ہے لیکن چھپا ہوا ہے، اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا، یا حدود یہاں سے غائب ہو گیا اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کائنات کے انسانوں تو مسئلے اللہ کریم نے سمجھا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت برحق، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا، حاضر ناظر ہونا، عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ وہ کیسے؟ اتنی شان اور مقام کے باوجود اگر حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، حدود ان سے غیب بھی نہ ہو سکتا اور حدود ان کی نظروں سے پوشیدہ بھی نہ ہو سکتا۔ جو عالم الغیب اور حاضر ناظر ہو اس سے کوئی چیز چھپ بھی نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز غیب بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت برحق، لیکن عالم الغیب ہونا، ہر جگہ موجود ہونا صرف رب العالمین کا حق۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورہ کا نام سورہ آل عمران،
رب العالمین کی لا ریب کتاب، یہ میں نے سورہ آل عمران کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 5، فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زیارت کریں، شک نہ کرنا کائنات والو، آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 13واں پارہ، سورت کا نام سورت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ میرے سامنے سورت ابراہیم کھلی ہوئی ہے، اور آیت نمبر 37، فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے پروردگار، ہم جو کچھ چھپاتے ہیں تو جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اسے تو واقف ہے۔ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کریم کے آگے پوشیدہ ہو، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ آنے دو حدود کو، لَأُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُمْ، میں حدود کو سخت سزا دوں گا، پر کاٹ دوں گا، چوٹی کاٹ دوں گا، پر اور چوٹی کاٹنے کے بعد دھوپ کے اندر پھینک دوں گا، دھوپ کی گرمی اور تپش کے اندر پریشان رہے گا۔ نمبر 2، یا ذبح کر دوں گا، زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آگے خیال، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ قربان جاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انصاف پر، ساری کائنات کے انصاف کرنے والے بندے مل جائیں، اللہ کے پیغمبر کے انصاف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اگر حدود نے اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی معقول دلیل پیش کر دی تو معاف بھی کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھوڑی دیر گزری تھی، حدود پھڑ پھڑاتا ہوا پہنچا۔ پرندوں نے کہا بے وقوف جلدی پہنچ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نراغ بیٹھے ہیں، حدود آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگا، احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، مجھے اس بات کا پتہ ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ آپ کا علاقہ ہوتا، فتویٰ لگ جاتا، حدود تو وہاں بھی ہو گیا ہے۔ پیغمبر کو کہتے آپ کو پتہ نہیں، علمت بما لم تعلم احط بما لم تحط به، میں وہ بات جانتا ہوں جو حضرت آپ کو پتہ نہیں۔ قربان جاؤں، آج والے کو فتویٰ حدود پر لگا دیتے، لیکن رب کائنات کو حدود کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، قرآن بنا کر آمنہ کے لال پہ نازل کر دیا۔ حضرت، میں وہاں چکر لگا کر آیا ہوں جہاں آپ کے قدم بھی نہیں پہنچے۔ وَجِئْتُکَ مِن سَبْعٍ بِنَبَأٍ یَقِین، میں اڑتا اڑتا، سفر کرتا کرتا ملک سبا کے اندر جا پہنچا، ایک پکی خبر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔
میری دو انگلیاں میرے بھائیوں نے دیکھنی ہے. حدود نے دو حالات بیان کیے, ایک ملکی حال اور دوسرا مذہبی حال. چونکہ بادشاہوں کو سیاست سے بھی دلچسپی ہوتی ہے, حدود نے سیاسی حال بھی بیان کیا اور مذہبی اور دینی حال بھی ملک سبا کا بیان کیا. پہلے اس نے ملکی اور سیاسی حال بتایا. کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر, انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے. حضرت میں جب ملک سبا میں پہنچا, ایک عورت کو میں نے پایا جو ان کی حکمران بنی ہوئی ہے. دل کی تختیوں پہ لفظ لکھیے گا. عورت کا نام کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا. مشہور ہے نا ملکہ بلقیس, قرآن میں نام نہیں ہے. اللہ نے پورے قرآن پاک کے اندر کسی عورت کا نام نہیں لیا, صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن پاک کے اندر. اور اس میں بھی راز ہے. یہ میرے سامنے 10واں پارہ, سورت کا نام سورت التوبہ. فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ آیت نمبر 30 ہے, سورت التوبہ اور 10واں پارہ ہے. عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, حالانکہ اللہ والدین سے بھی پاک ہے, اللہ کنبے قبیلے برادری سے بھی پاک ہے, اللہ بیٹی اور بیٹے سے بھی پاک ہے. فرشتے نوٹ کر لیں, میرا سوال آپ کا جواب اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے اونچی آواز سے, کیونکہ فرشتے دل کا حال نہیں جانتے. آپ زبان سے اونچا جواب دیں گے تو فرشتے سن کر لکھیں گے, اللہ بخشش کا انشاءاللہ ذریعہ بنائے گا. اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ 25 دسمبر تازہ گزری ہے, ہفتہ پہلے عیسائیوں کا کرسمس ڈے تھا. بھائی اس روز عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ میں سے. حالانکہ قرآن پاک کا اعلان, یہ میرے سامنے آخری پارہ, سورت کا نام سورت الاخلاص. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, شان یہ ہے اللہ کریم یکتا ہے. اللہ الصمد, سارے اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ اولاد سے بھی پاک, اللہ والدین سے بھی پاک. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کنبے قبیلے برادری سے بھی پاک. میری 3 انگلیاں دیکھیں سارے احباب. 3 طاقتیں کسی کو مجبور کر سکتی ہیں, یا اولاد مجبور کر سکتی ہے, یا والدین مجبور کر سکتے ہیں, یا برادری مجبور کر سکتی ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اولاد سے بھی پاک, اللہ والدین سے بھی پاک, اللہ برادری سے بھی پاک. اللہ کو مجبور کوئی بھی نہیں کر سکتا. عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں. اگلی آیت نمبر 31, سورت کا نام سورت التوبہ. یہ میرے سامنے آیت نمبر 31. فرمایا والمسیح ابن مریم. نہیں عیسائیو,
عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے، چونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے والدہ میں سے پیدا کیا تھا، اس لیے اللہ نے والدہ کا نام قرآن پاک میں لیا مریم کا، عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، ورنہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، مسئلہ سمجھا دیا۔ عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ کوئی شرعی مجبوری نہ ہونا، عورت کے نام کا پتہ بھی دوسرے غیر محرم کو نہیں چلنا چاہیے، بالکل۔ عورت کے جسم کا پردہ، آواز کا پردہ اور نام کا پردہ۔ خود کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکہم، حضرت ایک عورت ہے جو ان کی بادشاہی کر، نام نہیں ہے، نام کا پردہ، آواز کا پردہ، جسم کا پردہ۔ اب مسئلہ سن لیں، قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور، اور رب العالمین کا قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ پہلی شطر ہے۔ زیارت کریں آپ، قرآن پاک کی تلاوت زبان سے کرنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت کانوں سے سننا بھی ثواب ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا خبردار مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہے، برتن دھونے ہیں، گھر کی صفائی کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، خبردار اپنی چار دیواری کے اندر کام کاج کرتے وقت جب چل رہی ہو زور کے ساتھ زمین پہ اپنا پاؤں نہ رکھنا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اگر مسلمان عورت نے اپنی چار دیواری کے اندر زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھا، تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ عورت کے پاؤں والے زیور کی آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے۔ حج کا مہینہ آ گیا، عورت حج کرنے کے لیے جا رہی ہے، حج کے علاوہ باقی مہینوں میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اب مرد کے لیے حکم یہ ہے، مرد نے اونچی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ عورت حج اور عمرے کے ارادے سے جا رہی ہے، عورت اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا، عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے گھر کے اندر عورت نماز پڑھ رہی ہے، نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے قرآن پڑھے گی، عورت کی نماز والی تلاوت کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ سن لے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر یہ آواز گھر سے باہر کسی پرائے بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی، نماز نہیں ہوگی۔ اونچی آواز سے عورت کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں، اذان پڑھنے کی عورت کو اجازت نہیں۔ اپنی چار دیواری کے اندر زور کے ساتھ زمین پر پاؤں رکھ کر زیور کی آواز گھر سے باہر سنانے کی اجازت نہیں۔ اور شادیوں پر ڈانس کر کے گانے گا کر پورے محلے کو آواز سنانے کی کیسی اجازت ہے؟ یہ مسئلہ مسلمان عورت کو سمجھ نہیں آ رہا۔
बुखारी शरीफ के लफ्ज सुने, قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے، نماز میں بھول گیا، انسان ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے. پیچھے جو مرد کھڑے ہیں نماز میں، مقتدی مرد حضرات نے اونچی آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ امام صاحب سبحان اللہ کی آواز سن کر سمجھ لے میں نماز کے اندر بھول رہا ہوں. پیچھے مردوں کو خیال نہیں رہا، عورتیں آخر میں جماعت میں شامل تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو امام کو متوجہ کرنے کے لیے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں. تصفیق، عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے. منظر دیکھنا جی سارے دوست، یہ ہاتھ پر ہاتھ مارے تاکہ ہاتھوں کی آواز سن کر امام سمجھ لے میں نماز میں بھول گیا ہوں. اونچی آواز سے عورت کو سبحان اللہ کہنے کی آمنہ کے لال نے اجازت نہیں دی. گانے بجانے کی کیسے اجازت مل گئی؟ ڈانس کر کے پورے محلے کو اپنا جسم اور آواز سنانے کی کیسے اجازت مل گئی؟ آئیے سبق پر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کپڑوں پر جسم پر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشبو لگا کر عورت ان کے قریب سے گزری، عورت کے کپڑے اور جسم پر لگی ہوئی خوشبو اگر غیر محرم مرد نے سونگھ لی فہی زانیہ، اللہ کے دفتر میں یہ عورت برا کام کرانے والی لکھی جائے گی. میں زانیہ کا ترجمہ کیسے کروں، مجھے حیا آتی ہے. آج کل حالات بے پردہ نظر آئیں. کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، بے پردہ نظر آئیں. کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں نے کہا بی بی تیرا برقع کیوں نہیں، سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا میرے ابے کی عقل پر پردہ آ گیا، بھائی کی عقل پہ پردہ آ گیا، خامد کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا ہے. قرآن پاک کی آیت. ہدہد پرندہ کہنے لگا حضرت انی وجدت امرأۃ تملکہم. حضرت میں جب پہنچا ملک سبا کے اندر ایک عورت ان کی حکمرانی کر رہی ہے. نام کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا. یہاں سے میں نے سبق چھوڑا تھا. ایک حدیث پاک اور سن لیں، میری ماں اور بہنوں کو سنانی ہے، یہ امانت ہے آپ کی، آپ تک میری. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا بے شمار میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں گی. کیا مطلب؟ اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اتنے باریک کپڑے پہنے گی، پورا جسم اس میں سے نظر آ رہا ہوگا. عورت کا تنگ کپڑے پہن کر، باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانا یہ کوئی معمولی گناہ تو نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا فإن ریحہا لیوجد من مسیرت قضا و قضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ
رنگ اور بری کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہیں گی۔ آج حالات کیا ہیں ہمارے آس پاس سوسائٹی میں؟ دیکھیے، گھر گھر فساد ہے، گھر گھر لڑائی ہے، گھر گھر جھگڑے ہیں، اولاد والدین کو گالیاں دے رہی ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضرت آپ کے بعد جس وقت جبریل فرشتہ آئے ہم نے مجھے ضرور اطلاع دینی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، جب جبریل فرشتہ میرے پاس حاضر ہوگا تجھے ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے حضرت۔ بس تھوڑی ہی مدت گزری، جبریل امین آ پہنچا، 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، یہ آیت نمبر 64 ہے، سورت مریم ہے، 16واں پارہ ہے۔ جتنے تک حکم الحاکمین کا حکم نہ ہو اس وقت تک کوئی فرشتہ زمین پہ نہیں آ سکتا۔ جبریل زمین پہ آیا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جی یہ جبریل کھڑا ہے میرے پاس۔ اب حضرت خدیجہ کو تو نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت آپ اپنا سر مبارک میری جھولی میں رکھ لیں، لیٹ جائیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی آغوش میں آ گئے۔ اپنی اہلیہ ہے، حضرت خدیجہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی، حضرت میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، جبریل فرشتہ کھڑا ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل نے تو دیری نہیں کی، تو نے سر سے دوپٹہ اتارا، سر کے بال نظر آئے، جبریل آنن فانن واپس چلا گیا۔ اچھا حضرت، دوبارہ سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، سر کے بال چادر سے ڈھانپ دیے۔ حضرت اب آپ نے فرمایا جبریل فرشتہ تو واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، حضرت یہ واقعی جبریل فرشتہ تھا، اگر شیطان ہوتا تو یہاں کھڑا رہتا، یہ فرشتہ تھا، جبریل واپس چلا گیا۔ کیوں؟ جہاں عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ ہمارے گھروں میں رحمت کیسے آئے گی؟ رحمت والے فرشتے اللہ کیسے بھیجے گا؟ عورتوں کے جسم سے برقع اتر گیا، سر سے چادر اتر گئی۔ سبق پر آئیے، ہدہد پرندہ کہنے لگا، انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ حضرت عورت حکمرانی کر رہی ہے، ان کو بادشاہی کرنے کے لیے کوئی مرد ہی نہیں ملا۔ یہ تانا دیا، ہدہد نے ٹوک ماری۔ اتنی بات ہے حضرت، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ یہ قرآن پاک کا حوالہ اس ملکہ کو بادشاہی چلانے کے لیے ہر قسم کی ضروری چیزیں میسر ہیں، بڑا محل، بڑا خزانہ، بڑا لشکر، بڑے نوکر چاکر، دولت کی ریل پہ، اور سب سے زیادہ جو میں حیران ہوا ہوں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس ملکہ کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا، یہ تو مذہبی حال، یہ تو سیاسی حال تھا،
ملکی حال تھا. اب ہدہد پرندے نے ملک سبا والوں کا مذہبی حال بیان کیا. کہنے لگا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ. اب دل کی کھڑکیاں کھولنا آ گیا سبق. جو سبق میں نے سنانا ہے دوستوں کو، یہ قرآن پاک کا حوالہ سامنے. ہدہد پرندہ کہنے لگا وہ ملکہ بھی، اس کی قوم بھی اللہ کو چھوڑ کر اس سورج کا سجدہ کرتی ہیں. سورج طلوع کرتا ہے، سورج کا سجدہ کر کے کام کاج شروع کرتی ہیں. اپنے کاروبار، اپنی زمینداری، اپنی کھیتی باڑی سورج کا سجدہ کر کے شروع کرتی ہیں. سورج نصف النہار پر ہوتا ہے 12 بجے، پھر بھی سورج کا سجدہ کرتی ہیں. سورج غروب ہونے لگتا ہے، سورج کا سجدہ کر کے کام بند کرتے ہیں. اب آپ خیال، ہدہد پرندہ کہنے لگا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے یہ شرکیہ کام ان کو خوبصورت کر دکھایا ہے. کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہیں. جاگنا، میں نے بہت کچھ کہہ دیا. زین لہم الشیطان اعمالہم. شرکیہ کام شیطان نے ان کو اچھا کر دکھایا. شاباش شاباش پوتر، شاباش شاباش بیٹا، لگے رہو لگے رہو. ہمارے دادا استاد مولانا عبدالرؤوف صاحب، باقی احباب، میزبان احباب، آپ سامعین، میرے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 2 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا الا ماشاء اللہ. نمبر 1 شرک کرنے والا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. کیوں؟ یہ شرک سے توبہ تب کرے گا جب اس کو گناہ سمجھے گا. جب شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھتا توبہ کیسے کرے گا؟ اور نمبر 2 بدعت کرنے والا، وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، اس بدعت سے توبہ کیسے کرے گا؟ شرک کرنے والا 1، بدعت کرنے والا 2. اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیا کرتا الا ماشاء اللہ. اللہ راضی ہو جائے تو اور بات ہے. کیوں؟ کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہیں. ذرا جاگو نا، اونچا بتانا. آج تو ایسا نہیں ہے، اونچا دسو نا. لوگ کرتے شرک ہیں، سمجھتے. اونچا اونچا اونچا، مجھے خوشی ہو، ذرا بیدار ہو نا، سبق تو اب آیا ہے. لوگ کرتے شرک ہیں، سمجھتے، کرتے بدعت ہیں، سمجھتے ثواب ہیں. خلاف سنت کر رہے ہیں اور ثواب سمجھ رہے ہیں. قرآن قربان جاؤں، جو بات آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے ہزاروں سال پہلے بے زبان ہدہد کو یہ بات سمجھا دی. کرتے شرک ہیں، سمجھتے. بیٹا آپ تشریف رکھے نا، میری توجہ خراب ہوتی ہے. پھر ذرا عشق کا لفظ مجھے اونچا سنا دے سارے بھائی. کرتے شرک ہیں، سمجھتے. ہم تو عاشق ہیں، ہم تو عاشق ہیں بھائی. معاذ اللہ، موحدین کو بے ادب کہہ رہے ہیں اور شرک کرنے والے اپنے آپ کو عاشق سمجھ رہے ہیں. یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا نا. زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل. شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے. فهم لا يهتدون، وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے. ہدہد پرندہ
تڑپ کر کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اللہ یسجدون للہ، ہے افسوس ملک سبا والے، وہ ملک اور اس کی ساری قوم صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ حدود کو بھی سمجھ تھی، پیشانی بنانے والا صرف اللہ ہے، اونچا اللہ کا نام لینا ہے دوستوں نے جذبے کے ساتھ، یہ زمین گواہ بن جائے، دن قیامت کے زمین نے گواہی دینی ہے، فرشتے نوٹ کر لیں، پیشانی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس پیشانی کے ساتھ سجدے کے لائق بھی صرف کون ہے؟ ایک اور سوال صحابہ کرام نے عرض کی حضرت انت احق ان یسجد لک، عرب سے باہر عجم کے رہنے والے لوگ اپنے وڈیروں اور بادشاہوں اور سرداروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، حضرت ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، ساری دنیا کے سردار اکٹھے ہو جائیں، آپ کے قدموں کے خاک کی ایک ذرے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جاگ کر میرا سوال سننا ہے اور جواب اونچا آپ دیں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں باوضو ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، سوال سننا، جواب جاندار ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے، سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ کر، ایسا نہیں، صحابہ آپ کا سجدہ کرنا چاہتے تھے، آپ کو خدا سمجھ کر، ہاتھ اٹھا کر، الہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر۔ آج حضرت عبداللہ شاہ غادی کا سجدہ ہو رہا ہے، منگو پیر کا سجدہ کیا جائے، بھائی جان کیوں کر رہے ہو؟ مولوی صاحب میں کوئی اس کو خدا سمجھتا ہوں، میں کوئی اس کو الہ سمجھتا ہوں، میں تو عزت کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، ادب کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، احترام کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ بھائی جان صحابہ کرام بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے، جسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں اللہ کے بغیر کسی کے سجدے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے، اگر شریعت کے اندر رب العالمین کے علاوہ کسی کے تعظیمی سجدے کی گنجائش ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا تعظیمی سجدہ کر، کسی بیوی کو خامد کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، شاگرد کو استاد کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، اولاد کو والدین کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، کسی چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، اور تم تمام صحابہ کرام میرے جان ساروں کو میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ ماتھا ایک ہے، پیشانی ایک ہے، تو ایک ماتھے اور ایک پیشانی کے ساتھ ہر قسم کے سجدے کے لائق بھی صرف ایک ہے۔ کون؟ اونچا اونچا ہاتھ کھڑا کرے، کون؟ یہی ہمارا قصور ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہی قصور ہے۔
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے پشاور کی سرزمین میں، ساری زندگی تکلیف محسوس ہوتی رہی۔ ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر 14 بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ غلطی کیا تھی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے گدے پہ سوار کرا کے ثوابی کے بازاروں کے اندر چکر لگوائے گئے۔ خود حضرت نے سمان عمری میں لکھا ہے غلطی کیا تھی۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب بوچھالوی رحمۃ اللہ علیہ سگھر تلاگنگ کی سرزمین پر بیان کر رہے تھے، زمیندار آیا، اس نے نوکدار پتھر کا وار کیا، مولانا عبدالرؤوف کی پیشانی پر نوکدار پتھر لگا، خون کا فوارہ نکلا، قرآن پاک کے صفحات خون سے رنگین ہو گئے۔ مولانا عبدالرؤوف نے جھولی اٹھائی، ساری جھولی خون سے بھر گئی، اوپر دیکھا، رو کے کہنے لگی اللہ طائف والی سنت ادا ہو گئی ہے، اب ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر جنگلوں میں ڈیرا لگانا پڑا۔ سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پنڈی کے کھڑپے کی سرزمین پر اتنے پتھر مارے گئے، سارا جسم خون سے رنگین ہو گیا، بے ہوش ہو کر قاضی صاحب سٹیج سے نیچے گر پڑے۔ غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ لیکن ان ساری تکالیف کے باوجود میرے اکابرین نے یہ تہیہ کر رکھا تھا، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ حق بات کہیں تیغ سرے تار کریں گے، حق بات کہیں تیغ سرے تار کریں گے، یہ جرم جو زندہ ہے تو 100 بار کریں گے۔ اٹھو صبر صبر، کھڑے ہو کر ادھر منہ کرو بیٹا، زور سے کہو نا پتہ چلے۔ اللہ یسجدون للہ، پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں، فرشتے نوٹ کر لیں، ماتھا بنانے والا اللہ ہے، پیشانی ایک بنانے والا اللہ ہے، ایک پیشانی اور ایک ماتھے کے ساتھ ہر قسم کے سجدے کے لائق بھی ایک صرف کون ہے؟ یہ میرا جسم، آپ کا جسم، اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا، رب العالمین نے اکثر اعضاء جوڑا جوڑا بنائے ہیں، ہاتھ بھی 2 بنائے، ٹانگیں بھی 2 بنائی، پاؤں بھی 2 بنائے، گھٹنے بھی 2 بنائے، آنکھیں بھی 2 بنائی، کان بھی 2 بنائے، کندھے بھی 2 بنائے، یہ ناک کے سوراخ بھی 2 بنائے، لیکن 3 چیزیں اللہ نے 2 نہیں بنائی، ایک ایک کر کے بنائی ہیں۔ دل بھی ایک بنایا، پیشانی بھی ایک بنائی، زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے۔ ایسے جھوٹے مسئلے نہیں، قرآن کے حقائق ہیں۔ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے سورت الاحزاب کھلی ہوئی ہے، 21واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 4، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی بندے کے پہلو میں، کسی بندے کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، مسئلہ سمجھا دیا۔ ہر انسان کے سینے میں دل ایک ہے، تو ایک دل میں ڈیرا ایک کا ہونا چاہیے۔ کس کا؟ ہاتھ اونچے کرے، ہاتھ اونچے کرے، کس کا؟ یہ مکان ایک ہے،
میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں. یہ مکان ایک ہے تو ایک مکان کے اندر مہمان بھی ایک ہونا چاہیے. کون؟ آخری پارہ سورت کا نام سورت البلد. یہ میرے سامنے آخری پارہ کھلا ہوا ہے. قرآن پاک اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. یہ آیت نمبر 8 اور 9 وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں. نہیں شافتین، ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے درمیان میں لسانن، زبان میں اللہ نے 1 بنائی ہے. مسئلہ سمجھا دیا. ہر انسان کی زبان 1 ہے تو 1 زبان کے ساتھ مشکل وقت میں غیبانہ پکار کے لیگ بھی صرف 1 ہے. کون؟ یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کلمہ شریف پڑھ لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا. قرآن پاک اٹھا کر رب کائنات کی قسم، اللہ کے سچے ولی کی جوتی لے آؤ، میں سر کا تاج بناؤں گا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اولیاء کرام کا مقام برحق، اولیاء کرام کی کرامات برحق، اولیاء کرام کی ولایت برحق، بزرگوں کی بزرگی برحق، لیکن سجدہ صرف اللہ کریم کا حق. وہ جس پہ عبادت کا تو کھا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاک خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. بے زبان حدود کہنے لگا اللہ یسجدو للہ. ہائے وہ ملکہ، اس کی قوم صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا مکے والو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو. میں اللہ پرندے کی دلیل پیش کر رہا ہوں. جو مسئلہ تم اشرف المخلوقات ہو کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، بے زبان پرندے نے بھی وہ مسئلہ مانا ہوا ہے. آج حالات کیا ہیں؟ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، مزاروں پہ اور خانقاہوں پہ سجدہ. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. الطاف حسین حالی نے برسوں پہلے شکوہ کیا تھا. حدود پرندہ کہنے لگا اللہ یسجدون للہ. ہائے وہ ملکہ بھی اس کی قوم بھی صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ آگے 2 دلیلیں سنیے. حدود پرندہ کہنے لگا الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. آسمان میں چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا اللہ ہے. بارش چھپی ہوئی ہے
نکالنے والا اللہ ہے، زمین میں دانا ڈالا انگوریاں چھپی ہوئی نکالنے والا اللہ ہے، رنگ برنگی پودے زمین سے نکالنے والا اللہ ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو جاننے والا بھی اللہ ہے، جو ظاہر کرتے ہو اس کو جاننے والا بھی اللہ ہے۔ دو باتیں سمجھ آ گئی، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ تو ہدہد پرندے نے نعرہ لگایا، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ ہما کن بھی صرف اللہ، ہما دان بھی صرف اللہ، قدرت کاملہ والا بھی اللہ، علم کامل والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ تو الہ بھی صرف اور صرف اللہ۔ اللہ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اور کوئی نہیں، اللہ کے بغیر سب کچھ جاننے والا اور کوئی نہیں، تو الہ بھی اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ اللہ نے ہدہد پرندے کی دلیل سنا کر مکہ والے مخالفین کے دلوں کو جھنجھوڑا۔ جو مسئلہ تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، ہدہد پرندہ بھی یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی کل ملاقات کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم تمام میزبان دوستوں کو مزید قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ نے وقت نکالا، تشریف لے آئے، اللہ آپ کو دنیاوی اخروی بھلائیوں سے مالا مال کرے، دنیاوی اخروی پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہم وفقنا لإشاعة التوحید والسنہ، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن والسنہ، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن والسنہ، اللہم نجنا من النار بالقرآن والسنہ، اللہم ادخلنا فی الجنة بالقرآن والسنہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔